السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ اپنے باپ کے جرم کی سزا اسے ملی تھی اور اس کا نکاح باپ کے باس کے بیٹے باسم خان سے ہو گیا تھا، جو ایک ذہنی مریض تھا۔ اس کی نظروں سے خائف رہتی تھی۔ اسے باسم خان کی حرکتوں سے جھنجھلاہٹ محسوس ہوتی تھی کہ اچانک ایک دن وہ حاملہ ہو گئی۔ باسم کبھی بھی اس کے قریب نہیں آیا تھا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ اس کی ساس نے اسے بد کردار کہہ کر سب لوگوں کے سامنے تھپڑ مارنا چاہا کہ باسم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی آواز پر ہر طرف گہری خاموشی چھا گئی۔ یہ بچہ میرا ہے، اس نے حیرانگی سے۔ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ فضا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس کی بات سن کر وہ کھل کر مسکرا دیا۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، بلکہ محبت بہت چھوٹا سا لفظ ہے۔ میں تم سے عشق کرتا ہوں۔ تم مجھے حاصل کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تمہیں حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک تمہیں اپنی بیوی نہیں بنا لیتا، مگر اس کے لیے مجھے بھی تو تمہارا ساتھ چاہیے ہوگا۔ کیا تم زندگی کے ہر موقع پر میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ اس نے اپنا ہاتھ فضا کی طرف بڑھایا۔ اس نے مضبوطی سے وہ ہاتھ تھام لیا۔ اس وقت ہی بیل بجی تھی۔ دونوں کی کلاس کا ٹائم ہو گیا تھا۔ دونوں مسکراتے ہوئے کلاس کی طرف بڑھ گئے۔ تھوڑے ہی فاصلے پر سکندر پاشا انتہائی نفرت سے کھڑا اس محبت کے جوڑے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اس جوڑے کو جلا کر بھسم کر ڈالے۔ وہ کلاس لے رہی تھی جبکہ اس کا محبوب ایک ضروری کال کے آنے پر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ آج کل وہ کچھ زیادہ ہی مصروف ہو گیا تھا۔ اس کی مصروفیات سے اب وہ بہت زیادہ تنگ آ گئی تھی۔ جب بھی وہ اس سے سوال کرتی تھی تو وہ جواب دیے بغیر الٹا اس سے سوال کرنے لگتا تھا کہ تم میری مجبوریاں سمجھتی نہیں ہو، تمہیں ہر وقت اپنی ہی فکر رہتی ہے۔ اگر میں تمہیں کال نہیں کرتا تو تم یہ نہیں سوچتی کہ میں کسی کام میں پھنسا ہوا ہوں۔ وہ ہمیشہ ہی اسے اپنی باتوں میں الجھا لیتا تھا، ہمیشہ ہی اسے اس بات کا احساس دلاتا تھا کہ وہ جو کچھ بھی سوچتی ہے وہ غلط ہے، اور اس کا محبوب جو کچھ بھی کہتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ ویسے بھی اس سے محبت کرتی تھی، اور محبت میں محبوب پر شک نہیں کیا جاتا، بلکہ محبوب پر آنکھیں بند کر کے یقین کیا جاتا ہے۔ اگر یقین نہیں ہوگا تو وہ محبت ہی نہیں ہوگی۔ وہ جیسے ہی کلاس لے کر باہر نکلی، سکندر پاشا اپنے مخصوص انداز میں گنگناتا ہوا اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ ہیلو بلبل، کیسی ہو تم؟ اس کے الفاظ سن کر فضا کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ اس کے پہلو سے ہو کر نکلنے ہی والی تھی کہ وہ ایک بار پھر سے اس کے سامنے چلا گیا۔ میں تم سے سوال کر رہا ہوں، تمہیں میں نے کتنی بار سمجھایا ہے کہ مجھے اگنور نہ کیا کرو، اور جس انسان کے پیچھے تم پاگل ہو رہی ہو، اس انسان کو تم اپنا سب کچھ مان کر بیٹھی ہوئی ہو، وہی انسان تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، مگر تمہاری چھوٹی سی عقل نے یہ بات نہیں جا رہی۔ دیکھو سکندر، میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا اور ابھی سمجھا رہی ہوں کہ ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرنا بند کر دو، اور جہاں تک تمہارا سوال ہے تو مجھے تمہاری ذات میں ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے اپنی محبت پر بھروسہ ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ شخص مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے گا، اور ویسے بھی یونیورسٹی والوں کا کام ہے دو لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانا ہوتا ہے۔ سکندر پاشا نے گہری سانس لی اور سائڈ پر ہو کر کھڑا ہو گیا۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اس بار مقصد تمہیں اس گندگی سے باہر نکالنا چاہا۔ اب تم میری بات نہیں سمجھنا چاہتی تو میں تمہارے ساتھ زبردستی تو نہیں کر سکتا۔ اس کی آنکھوں میں جلتے ہوئے دیے یکدم ہی بجھ گئے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آخر وہ اس لڑکی میں اتنی دلچسپی کیوں لیتا ہے، حالانکہ اس پر پوری یونیورسٹی مرتی تھی، مگر وہ تھا جو اس لڑکی پر پوری طرح سے فدا ہو گیا تھا۔ خان صاحب، آپ اس قدر گرمی میں یہاں پر کیوں کھڑے ہیں؟ جلدی سے آئیں، آپ کو ایک ٹھنڈا سا شربت پلاتا ہوں۔ وہ اب وہاں اکیلا رہ گیا تھا۔ فضا کو وہاں سے گئے ہوئے کافی دیر گزر گئی تھی۔ جب اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی، پلٹ کر دیکھا تو اس کا جگری دوست کھڑا تھا جو اسے خان صاحب کہہ کر پکارتا تھا۔ ویسے میں نے دیکھا ہے، محبت انسان کو واقعی زنگ لگا دیتی ہے۔ آپ ایک نظر خود پر ڈال لیں، کہاں وہ وقت تھا جب آپ کا نام سن کر یونیورسٹی والے کانپ اٹھتے تھے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کر سکے، کیونکہ اس وقت ہر کسی پر آپ کا رعب اور دبدبا تھا۔ لیکن اب دیکھیں، لوگ آپ کا نام بھی بھول گئے ہیں۔ آپ کیوں کسی ایسی لڑکی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو خود ہی اپنا نقصان کر رہی؟
اس کو اس وقت عقل آئے گی جب اس کو دھوکہ ملے گا۔ آپ بس اس دن کا انتظار کریں۔ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچے۔ اگر اسے اب تکلیف پہنچے گی تو یہاں اس نے اپنے سینے پر اشارہ کیا، اس دل میں تکلیف ہوگی۔ فضا نے ابھی حویلی کے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ اندر سے اسے شور کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اس کے ماں باپ ایک بار پھر سے لڑائی جھگڑا کر رہے تھے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ کچھ ایسا کر دے جس سے ان کی آوازیں آنا ہی بند ہو جائیں۔ یکدم اس کے سر میں شدید درد ہونے لگا تھا۔ آج پھر اس کے باپ نے اس کی ماں کو مارا تھا اور اب وہ دونوں پھر سے کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ بس کر جائیں آپ لوگ، خدا کا خوف کریں۔ بچپن سے یہ سب کچھ دیکھتی آ رہی ہوں۔ آپ کی انہی حرکتوں اور آپ کی انہی لڑائیوں نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ ذہنی مریضہ بن گئی ہوں میں۔ شکر کروں گی جس دن آپ لوگوں سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ وہ کانوں میں انگلیاں دے کر اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی۔ رشیدہ بیگم نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا تو بھاگی ہوئی اس کے پاس آئیں اور اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، میں اپنی لڑکی ہرگز تمہارے نقصان کی بھیٹ نہیں چڑھنے دوں گی۔ اب کی بار وہ بھی حیرانی سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی کہ وہ کون سے انتقام کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ جتنی وہ تمہاری بیٹی ہے اتنی ہی میری بیٹی بھی ہے۔ جتنی تم اس سے محبت کرتی ہو میں بھی اتنی ہی اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن فی الحال میری مجبوری ہے۔ اگر ہم نے اس کا نکاح شمشیر کے بیٹے سے نہیں کیا تو وہ ہم سے سب کچھ چھین لے گا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اتنی محنت سے میں نے یہ بزنس بنایا ہے، میرے سے ڈوبتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ ایک بار پھر سے اس کے سودے کی بات کی جا رہی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر جاتی اگر بر وقت رشیدہ صاحبہ اپنی بیٹی کو نہ سنبھال لیتی۔ تم جانو اور تمہارا کام جانے، اپنا نقصان تم کسی بھی طرح سے پورا کر لو، مگر میں اپنی بیٹی تمہارے حوالے نہیں کروں گی، نفرت بھرے انداز میں کہتی اس کا بازو پکڑ کر اسے کمرے کے اندر لے کر گئی تھی۔ کیا تم کسی سے محبت کرتی ہو؟ وہ بغیر تمہید باندھے انہوں نے دو ٹوک انداز میں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اگر کسی سے محبت کرتی ہو تو اسے کہو کہ وہ فوراً تمہارا رشتہ لے کر آ جائے۔ میں آج شام ہی تمہارا نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں ابھی ہوں کہ تم اس ذلت سے باہر نکلو۔ رشیدہ بیگم اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے اپنی بیٹی سے سوال کر رہی تھیں۔ وہ بھی خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ امی جان، کیا بابا جان مجھ سے ذرا بھی پیار نہیں کرتے؟ کیا انہیں میری ذرا بھی فکر نہیں ہے؟ اس نے تکلیف سے چور لہجے میں اپنی ماں سے سوال کیا تو انہوں نے ایک بار پھر سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تمہارا باپ اپنے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرتا، اسے اپنے علاوہ کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، اسے ہمیشہ اپنی ہی خوشیوں کی فکر رہتی۔ اگر مجھے تمہارے باپ کی اصلیت کے بارے میں پہلے ہی پتہ چل جاتا، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں کبھی بھی اس دنیا میں ہی نہ لاتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں، ان کے آنسو ان کی قمیض کو بھگو رہے تھے۔ آج سے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ اس کی ماں نے تو اس سے بھی زیادہ تکلیف بھری زندگی گزاری ہے۔ وہ تو چند ہی سالوں میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی، مگر اس کی ماں کو آخری سانس تک اس کے بعد ساتھ ہی رہنا ہوگا اور یہ سب کو سہنا ہوگا۔ امی جان، میں ایک لڑکے سے محبت کرتی ہوں، وہ بھی مجھ سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، وہ ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر آپ کہیں تو کیا میں اس سے بات کروں؟ اس نے ایک امید سے اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ انہوں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ابھی اسے کال ملاؤ، بلکہ ایسا کرو فون مجھے دے دو، میں خود ہی اسے کال کرتی ہوں۔ اپنی ماں کی بے چینی دیکھ کر وہ بری طرح سے بوکھلا گئی۔ ارے نہیں امی، پہلے میں خود اس سے اس بارے میں بات کروں گی، پھر آپ کی بات کرواؤں گی۔ کافی دیر تک وہ ان کے ساتھ بیٹھی رہی تھی۔ جب اس کی ماں کمرے سے چلی گئیں تو اس نے کچھ سوچتے ہوئے اسے کال ملا لی۔ ارے زہے نصیب، آج آپ نے ہمیں کیسے یاد کر لیا؟ اس کے لہجے میں خوشی جھلک رہی تھی۔ اس کا انداز دیکھ کر وہ کھل کر مسکراتی۔ میرے پاس تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ دراصل امی ہم دونوں کے رشتے کے لیے مان گئی ہیں اور تم ہی کہہ رہی ہیں کہ تم کل ہی اپنے امی ابو کو لے کر یہاں پر آ جاؤ۔ دوسری طرف ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ تم خود ہی مجھے کہتے تھے کہ جب بھی میں تمہیں رشتہ لانے کا کہوں گی تم اسی دن ہی اپنے ماں باپ کو لے کر آ جاؤ گے۔ تم نے آنٹی اور انکل سے میری بات کی ہوئی ہے، تو پھر اب مسئلہ کیا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ اونچا ہو گیا تھا۔ تم اپنا لہجہ دیکھو اور پھر مجھ سے بات کرو۔ یہ کہہ کر اس نے کھٹ سے کال رکھ دی۔
جبکہ وہ بے یقینی سے اپنے موبائل کو دیکھنے لگی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے دوبارہ سے کال ملائی مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا، وہ فون آف کر چکا تھا۔ یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ تو نہیں تھا جو اس نے موبائل ہی بند کر دیا ہو۔ فضا سوچ کر رہ گئی تھی، کیا وہ واقعی میرے ساتھ کھیل کھیل رہا تھا؟ کیا وہ واقعی میرے جذبات کی قدر نہیں کرتا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ آج وہ بہت زیادہ ڈسٹرب تھی اور اسے اپنے محبوب کی محبت کی ضرورت تھی، مگر اس کے محبوب نے اسے یوں نظریں پھیری تھیں جیسے وہ اسے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتا۔ شام کے وقت اس نے کال ملائی تو بیل جا رہی تھی مگر وہ اس کی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بیل جانا بھی ختم ہو گئی۔ اس کو موبائل ایک بار پھر سے سوئچ آف ہو گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ اپنے ذہن کو پرسکون کرنے کے لیے رات کے وقت اس نے اپنی دوست کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اسے بتائے بغیر اس کے گھر چلی گئی تھی۔ اس کی دوست ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور کافی ماڈرن فیملی تھی۔ اس کے امی ابو اکثر ہی ملک سے باہر رہتے تھے، جبکہ اس دوران وہ بڑے سے بنگلے میں اکیلی ہی ہوتی تھی۔ چوکیدار نے فضا کو دیکھ کر جلدی سے دروازہ کھول دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کی دوست کی پکی سہیلی ہے۔ اندر سے آنے والی آوازوں کو سن کر اسے لگا کہ اس نے کچھ غلط سن لیا ہے، مگر جب وہ اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ اوپن کچن میں اس وقت کوئی اور نہیں بلکہ اس کا محبوب کھڑا تھا جو کھانا بنانے میں مصروف تھا، جبکہ تھوڑے ہی فاصلے پر اس کی دوست گانے پر گنگنا رہی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ میں نے اپنے امی ابو سے بات کر لی ہے، کل ہی وہ تمہارا رشتہ مانگنے کے لیے آئیں گے۔ یہ الفاظ کسی اور کے نہیں بلکہ فرحاد کے تھے۔ وہ دونوں اس وقت اس کی موجودگی سے مکمل طور پر انجان تھے۔ اچانک ہی کومل نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو سامنے کھڑی ہوئی شخصیت کو دیکھ کر وہ چونک گئی۔ اس نے جلدی سے فرحاد کا بازو ہلایا مگر وہ اس وقت اپنی ہی دھن میں مگن تھا۔ اس نے جب اس کے بازو پر چٹکی کاٹی تو وہ درد سے کہرا اٹھا اور پیچھے پلٹ کر دیکھا جہاں پر وہی لڑکی کھڑی تھی جس کو 2 سالوں سے وہ محبت کے جھوٹے خواب دکھا رہا تھا۔ ارے تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ بکلائے ہوئے بولا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس کے قریب جا چکی تھی ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس قدر گھٹیا انسان ہو سکتے ہو۔ تمہارے لیے میں نے ہر لڑکے سے منہ موڑ لیا جنہوں نے مجھ سے محبت کی۔ میں نے ان کی محبت کا جواب بھی نفرت میں دیا کیونکہ مجھے لگا تھا کہ تم میرے ساتھ لائل ہو۔ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا نکلے اور دھوکہ بھی ایک ایسی عورت کے ساتھ مل کر دیا جو میری سب سے اچھی سہیلی تھی۔ آج مجھے آستین کے سام کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہے۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنی بات مکمل کرتی وہ تیزی سے ان کے گھر سے باہر نکلی۔ ریش ڈرائیونگ کرتی وہ اپنے گھر پہنچی تو وہاں پر بہت سارے لوگ جمع تھے۔ اس کے بابا جان اسے دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھے اور اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے اندر لے گئے۔ وہ بھی کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ان کے ساتھ کھنچتی چلی جا رہی تھی۔ سامنے ہی اکرام خان زادہ اپنے کچھ گارڈز کے ساتھ کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا تھا جو عجیب و غریب حرکتیں کر رہا تھا۔ کبھی وہ ایک کھلونے کے ساتھ کھیلتا تو کبھی اسے پھینک کر دوسرے کھلونے کے ساتھ کھیلتا۔ اس انسان کو دیکھ کر اسے اپنے وجود کے اندر وحشت پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ میری بیٹی آ گئی ہے، اب جلدی سے مولوی کو بلائیں اور نکاح شروع کریں۔ یہ الفاظ کسی اور کے نہیں بلکہ اس کے بابا کے تھے۔ آمنہ بیگم تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور اس کا بازو پکڑ کر جھٹکتے ہوئے کہنے لگی، میری بیٹی اس پاگل لڑکے سے شادی نہیں کرے گی۔ میں تم لوگوں کو اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی۔ وہ اس وقت کسی بھپری ہوئی شیرنی کی طرح غرا رہی تھی۔ اکرام شاہ نے بیزارگی سے فضا کے باپ پر ایک نظر ڈالی۔ میرا خیال ہے تم اپنا قرض معاف نہیں کروانا چاہتے ہو۔ ارے نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ بس نکاح شروع کریں، اپنی بیوی کو میں خود ہی سنبھال لوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے گارڈ کو اشارہ کیا جو آمنہ بیگم کو کھینچتا ہوا کمرے میں لے گیا، جبکہ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئے۔ اس وقت اس کا دماغ کچھ بھی سوچ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اپنے محبوب کی بے وفائی نے اسے بری طرح سے توڑ ڈالا تھا۔ کب اس کا نکاح ہوا، کب اس نے قبول ہے کہا، اسے کسی بھی چیز کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ وہ لوگ اسے بڑی سی گاڑی میں بٹھا کر حویلی لے گئے تھے۔ حویلی کی سب عورتیں ہی اسے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہی تھیں، مگر فی الحال اسے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ حیرت کا جھٹکا اسے اس وقت لگا جب اس کی نظر سکندر پاشا پر پڑی۔
جو اپنے مخصوص انداز میں گنگناتا ہوا سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملی، دونوں ہی پلک جھپکنا بول گئے۔ سکندر بیٹا، اپنی بھابھی سے ملو، اس کی ماں نے عجیب سے انداز میں اس لڑکی کی طرف ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لب ہلے تھے مگر اس کے منہ سے آواز نہیں نکلی تھی۔ سکندر کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں اور یہ چمکتے ہوئے آنسو فضا کو حیران کر گئے تھے۔ وہ دلہن کے روپ میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی قسمت پر ماتم منا رہی تھی جب کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور وہ قداور آدمی ہنستا کھیلتا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ ایک لمحے کے لیے اسے دیکھ کر فضا کو بالکل بھی احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ ذہنی معذور ہے، مگر جب اگلے ہی لمحے وہ اس کے پاس چلا آیا، اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے بولا، میری دلہن آ گئی، میری دلہن آ گئی، اب میں اسے کھیلوں گا۔ چلو نا، کھیلتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک مضبوط مرد تھا۔ اس کے ذرا سے جھٹکے پر وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی گئی۔ یہ دیکھ کر کومل بیگم تیزی سے آگے کی طرف بڑھی اور انہوں نے اپنے بیٹے کو پکڑ کر ڈانٹا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ یہاں پر آئی ہے، وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی ہے، اسے تھوڑی دیر آرام کرنے دو۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک نظر فضا پر ڈالی اور شرمندگی سے کہا، اب تم نے ہی اسے سنبھالنا ہے، آج کے بعد یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل چکی تھی۔ ایک بار پھر فضا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر باسم شاہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس گیا اور بہت آہستگی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ صرف چند لمحوں کے لیے دونوں کی نگاہیں ملی تھیں اور اس دوران فضا کا دل ایک خوشکن جذبے کے تحت دھڑکا تھا، مگر اس کی یہ خوشی زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکی۔ جب وہ دوبارہ سے اس کے بازو کھینچتے ہوئے بولا، چلو نا دلہن، کھیلتے ہیں اور لان میں چلتے ہیں، وہاں پر پکڑن پکڑائی کھیلیں گے۔ اس بار وہ اس کی سنے بغیر اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے کر گیا تھا۔ وہ بھی خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ اس دوران یہ بات بھی بھول چکی تھی کہ اسی حویلی میں اس کا سب سے بڑا دشمن سکندر پاشا بھی رہتا ہے۔ وہ اسے لے کر لان کے بیچوں بیچ پہنچ گیا۔ فضا نے ابھی بھی بھاری لباس پہن رکھا تھا، جسے دیکھ کر وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ چلو ہو دلہن، تم بھاگو، میں تمہیں پکڑوں گا۔ یہ کہہ کر باسم اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، جبکہ اس کی نظریں کھڑکی پر ٹک گئی تھیں جہاں سکندر پاشا کھڑا تھا اور بہت غور سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے بہت شرمندگی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ ہر بار ہی سکندر کے سامنے ہار جاتی تھی۔ جس کام سے سکندر اسے منع کرتا تھا وہ ہمیشہ وہی کام کرتی تھی اور آخر میں نقصان اٹھاتی تھی۔ پہلے فرحاد سے دھوکہ کھایا اور اب پھر اس کے پاگل کزن کی بیوی بن گئی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اونچی اونچی آواز میں روئے، زور زور سے اپنا سینہ پیٹے، اپنی قسمت پر ماتم منائے، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی ساری طاقت فرحاد ہی نچوڑ کر لے گیا ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس کے احساسات، جذبات اس کے اندر ہی مر گئے تھے تو اس میں بھی کچھ غلط نہیں ہوگا۔ اس نے دوبارہ سے پلٹ کر ایک نظر باسم پر ڈالی جو اب گاڑی کو پکڑے گول گول گھوم رہا تھا۔ کاش یہ انسان نارمل ہوتا، اس کے دل نے شدت سے یہ دعا کی تھی۔ کافی دیر تک وہ اسی جگہ پر کھڑی رہی۔ چلو مجھے اندر چلنا ہے، اس نے پہلی بار باسم کو مخاطب کیا تھا۔ مگر میں نے آپ کے ساتھ کھیلنا ہے، وہ چھوٹے بچوں کی طرح ضد کرنے لگا۔ میں فی الحال بہت تھکی ہوئی ہوں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں پرومس کرتی ہوں صبح تمہارے ساتھ کھیلوں گی، ابھی پلیز اندر چلو نا۔ کیا تم اچھے بچے نہیں ہو؟ اس نے پیار سے اس کو پچکارتے ہوئے کہا تو وہ فوراً سے فخر سے اپنے کالر کھڑے کرتے ہوئے کہنے لگا، میں بہت اچھا ہوں، میں سب کی بات مانتا ہوں، میں اپنی دلہن کی بات میں مانوں گا۔ یہ سن کر اس کے لبوں پر ایک بار پھر سے پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ویسے جیسے انسان کے ساتھ تم جیسی لڑکی ہی اچھی لگتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے کمرے کے اندر داخل ہوتی، سکندر پاشا کی آواز پر اس نے بے ساختہ نگاہیں پلٹ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم مجھے پہچاننے میں کامیاب ہو گئے ہو۔ اس نے دل جلا دینے والی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی اور سکندر کے ہی انداز میں اسے جواب دیا، اگر تم میری بات مان لیتے ہو، مجھ سے شادی کی حامی بھر لیتی ہو تو آج اتنی ذلت نہ اٹھاتی۔ مجھے لگتا ہے کہ تم سے شادی کرنے کے بعد میں اس سے بھی بڑی ذلت سے دوچار ہوتی۔
کیونکہ تم جیسا انسان کبھی بھی کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ میرا خدا مجھے جس حال میں بھی رکھے میں خوش ہوں اور اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں۔ میں نے ہمیشہ اپنی قسمت پر راضی ہونا سیکھا ہے اور مجھے یقین ہے کہ بہت جلد مجھے اس کا اجر بھی ملے گا۔ فکر تو وہ لوگ کریں جو ہمیشہ دوسروں کی خوشیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ باسم، آپ کمرے میں جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آپ کے پاس آتی ہوں۔ اس میں باسم کو بچوں کی طرح پچکار کر کمرے میں بھیجا اور خود مغرور چال چلی اس کی طرف بڑھنے لگی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ مجھے پتہ نہیں چل سکے گا کہ فرحاد میرے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے؟ تو یہ صرف اور صرف تمہاری غلط فہمی تھی۔ میں یہ بات بھی جانتی ہوں کہ اس نے یہ بے وفائی صرف اور صرف ان پیسوں کی وجہ سے کی جو تم نے اس کے حوالے کیے تھے۔ سکندر کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید ہو گیا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ ایک تو تمہارے محبوب نے تمہیں دھوکہ دیا اور اب تم اس کا ملبہ بھی مجھ پر گرا رہی ہو۔ وہ بے چینی سے کہنے لگا۔ یہ سن کر وہ کھل کر مسکرا دی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک عورت کی چھٹی حس کس قدر تیز ہوتی ہے۔ جب اس کا محبوب پہلی بار اس سے جھوٹ بولتا ہے تبھی اسے اندازہ ہو جاتا ہے، مگر وہ خاموش رہتی ہے اور انتظار کرتی ہے کہ اس کا محبوب خود ہی اسے حقیقت بتائے گا۔ مگر پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اور اس کا محبوب سچ بتانے کے بجائے بہانے کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ اسی وقت سمجھ جاتی ہے کہ اس کا محبوب اسے دھوکہ دے رہا ہے، مگر وہ اس کے ساتھ رہتی ہے اور اس وقت تک رہتی ہے جب تک اس کے دل میں سے ہر قسم کا جذبہ ختم نہیں ہو جاتا۔ ایک عورت جب تک اپنے دل سے مرد کو نہیں اتار پھینکتی تب تک وہ اس کے مرد کے ساتھ ہی رہتی ہے اور پھر وہ اسے ایک ہی بار چھوڑتی ہے، کبھی پلٹ کر نہیں دیکھتی۔ کل کے دن جب میری تم سے ملاقات ہوئی تھی اور تم مجھے اس کی حقیقت بتانے کی کوشش کر رہے تھے مگر میں تمہاری بات سنے بغیر ہی چلی گئی تھی، اس وقت مجھے اچانک یاد آیا کہ میں اپنا رجسٹر اپنی کلاس میں ہی بھول آئی ہوں۔ وہی رجسٹر اٹھانے کے لیے میں دوبارہ کلاس میں گئی مگر تم اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ شاید تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں دوبارہ سے واپس آؤں گی۔ تب میں نے تمہاری باتیں سن لی تھی اور مجھے پتہ چل گیا تھا کہ تم نے فرحاد کو پیسے دیے ہیں کہ وہ مجھ سے دور ہو جائے اور میرے گھر میں رشتہ نہ بھیجے۔ اس بات سے میں تھوڑی سی بے چین ہو گئی تھی مگر پھر اسی رات میں نے اپنے محبوب کی بے وفائی بھی پکڑ لی اور تمہیں پتہ ہے اس نے کس عورت کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دیا؟ بات کرتے کرتے ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ سکندر سے اب اس کی آنکھوں میں دیکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے میری اپنی دوست کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دیا۔ اس سے بڑھ کر کیا کوئی تکلیف ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور جب گھر واپس آئی تو باپ نے زبردستی ایک پاگل انسان سے میرا نکاح کروا دیا، صرف اور صرف اپنا بزنس اور اپنی عزت بچانے کے لیے۔ تمہیں لگتا ہے کہ ان حادثوں کے بعد بھی میں ایک چھوٹی سی نازک کلی ہوں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اب میں اتنی مضبوط بن چکی ہوں کہ کسی چٹان سے ٹکراؤں گی تو بھی مجھے کچھ نہیں ہوگا، مگر وہ چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ اس لیے دوبارہ مجھ سے پنگا لینے کے بارے میں مت سوچنا، اور اگر مجھے پتہ چلا کہ پھر سے تم میرے خلاف کوئی چال چل رہے ہو تو تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گی۔ اب تو ویسے بھی میں اس خاندان کی سب سے بڑی بہو ہوں اور بقول میری ساس کے ساری جائیداد میرے شوہر کے نام ہے، جو کہ شوہر کے بعد میرے حصے میں آ جائے گی، اور یہ گھر بھی میرے شوہر کے نام ہے جو بہت جلد میں اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی، اور پھر میں ہی ڈیسائیڈ کروں گی کہ اس گھر میں کس شخص نے رہنا ہے اور کس شخص نے جانا ہے۔ تو میں یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ دوبارہ کبھی بھی میرے راستے میں آنے کے بارے میں مت سوچنا، ورنہ میں تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی۔ سکندر کو آج فضا پہلے دن والی فضا معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ اسے یونیورسٹی کا وہ دن آج بھی یاد تھا جب وہ ڈری سہمی یونیورسٹی کے اندر داخل ہوئی تھی۔ کوئی بھی اسے بات کرتا تو وہ بوکھلا جاتی، خوفزدہ ہو جاتی تھی، مگر آج وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہی تھی، اسے دھمکیاں دے رہی تھی۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ اس لڑکی سے محبت کرتا تھا مگر اسے حاصل کرنے کا طریقہ غلط تھا۔ سونے پہ سہاگا کہ وہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار بھی نہیں تھا۔ فضا کو سوتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی
کہ اسے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا۔ اس نے پلٹ کے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے دیکھا کہ باسم اس وقت اس کے اوپر موجود تھا، بہت ہی غور سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بوکھلا گئی، جلدی سے اٹھی تو اس کا سر زور سے باسم کے سر سے ٹکرایا اور وہ پھر سے بچوں کی طرح روتے ہوئے کہنے لگا، دلہن تم نے مجھے مارا ہے، میں تم سے ناراض ہوں، میں امی کو شکایت لگا دوں گا، میری دلہن مجھے مارتی ہے۔ وہ زور زور سے اپنی ٹانگیں ہلا رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے روئے جا رہا تھا۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے تک بہت بری طرح بوکھلا گئی تھی اور اس ایک لمحے کے لیے اس چیز کا بھی احساس ہوا تھا کہ اس کا شوہر بالکل نارمل ہے، اب دوبارہ سے اس کی اس حرکت پر وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ دیکھو مجھے معاف کر دو، میں ڈر گئی تھی، تم نے ایک دم سے مجھے ڈرا دیا تھا، ایسے کون کسی کو گھورتا ہے؟ امی نے بتایا تھا کہ تم میری دلہن ہو، میں تمہارے ساتھ جو چاہے وہ کر سکتا ہوں۔ اس نے یہ بات اتنے عجیب انداز میں کہی تھی کہ وہ ایک بار پھر سے لرز اٹھی تھی۔ اس کا ہاتھ بھی کانپا تھا۔ باسم کبھی کبھار اس سے ایسی باتیں کر جاتا تھا کہ اس کے لیے بھی یقین کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ باسم ذہنی مریض ہے۔ دیکھو اچھے بچے شکایت نہیں لگاتے، اگر تم اپنی امی سے میری شکایت لگاؤ گے تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ باسم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ تم مجھ سے کبھی بھی ناراض نہ ہونا اور مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ اس کا لمس کوئی معمولی لمس نہیں تھا، بلکہ وہ ہر بار ہی اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا تھا اور اس کے دل کی دھڑکن کو بھی منتشر کر دیتا تھا۔ سکندر بھائی سے تم کیا بات کر رہی تھی؟ مجھے وہ بھائی بالکل بھی اچھے نہیں لگتے، تم ان سے بات نہ کیا کرو، مجھے برا لگتا ہے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ باسم نے کل اسے سکندر سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں انہیں ڈانٹ رہی تھی، وہ تمہیں تنگ کرتے ہیں نا، میں انہیں کہہ رہی تھی کہ اب میرے باسم کو تنگ نہ کریں اور تم اس بارے میں کسی کو بھی نہ بتانا، اپنی امی کو بھی نہ بتانا۔ ہم دونوں میں جو باتیں ہوں گی وہ ہم دونوں کے درمیان ہی رہیں گی۔ اگر مجھے پتا چلا کہ تم نے میری شکایت لگائی ہے تو میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ نہیں نہیں دلہن، تم مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میں وعدہ کرتا ہوں میں کسی کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اگلے دن صبح 6 بجے ہی اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے ملتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ایک نظر دروازے کو دیکھا اور دوسری نظر بیڈ کے دوسرے حصے پر ڈالی جہاں پر باسم ٹیڈی بیئر کو سینے سے لگائے گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اٹھی اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی سکندر کی ماں ناصرہ بیگم کھڑی تھی۔ کیا آج تمہارا سارا دن آرام کرنے کا ارادہ ہے یا کچن میں جا کر کچھ کام بھی کرنا ہے؟ جلدی سے چلو اور سب کے لیے ناشتہ بناؤ۔ اسے لگا کہ اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ مگر میں سب کے لیے ناشتہ کیوں بناؤں گی؟ اب ہم تمہیں یہاں پر ملکہ بنا کر تو نہیں لائے، تم اس گھر کی بہو بن کر آئی ہو۔ یہ کہہ کر وہ خود ہی کھل کر مسکرا دی جیسے اپنی بات پر انہیں خوشی ہوئی ہو۔ اور ہماری حویلی کی بہویں شادی کے اگلے دن کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ اس نے آج سے پہلے کبھی بھی اپنے گھر میں کام نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی ماں کی بہت لاڈلی تھی۔ دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے گھر میں کام کاج کے لیے نوکر موجود تھے۔ آج تک اس نے کبھی اپنے لیے اٹھ کر چائے نہیں بنائی تھی، ناشتہ بنانا تو بہت دور کی بات تھی۔ چلو جلدی سے، پہلے سکندر پاشا کے لیے پراٹھے بناؤ، اسے لچھے دار پراٹھے بہت پسند ہیں، اور ہلکی آنچ پر پکانا کیونکہ اسے ذرا سا بھی جلا ہوا پراٹھا پسند نہیں۔ جس انسان پہ وہ سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی، سب سے پہلے اسے اسی انسان کے لیے کھانا بنانا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی برتن کو ہاتھ لگاتی، باسم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس کے بازو پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچتے ہوئے کہا، میری دلہن کوئی کام نہیں کرے گی۔ نہ صرف وہ بلکہ ناصرہ بیگم بھی حیران رہ گئی۔ چلو بیٹا تم سائڈ پر ہو جاؤ، تمہیں ان باتوں کا پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے باسم کو پیار سے سمجھانا چاہا مگر اس نے غصے سے ان کا بازو جھٹک دیا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے، میری بیوی کوئی کام نہیں کرے گی، یہ میری دلہن ہے، یہ بس میرے ساتھ رہے گی، کوئی بھی اس سے کام نہیں کروائے گا، ورنہ میں بابا جان کو سب لوگوں کی شکایت لگا دوں گا۔ وہ ان کو دھمکی دیتا ہوا اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھینچتا کمرے میں لے کے آیا تھا۔ فضا کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، اس کا دل یکدم ہی خوشی سے بھر گیا تھا۔ اسے باسم پر بہت زیادہ پیار آ رہا تھا۔ اس نے پیار سے اس کے گال پکڑے اور کھینچتے ہوئے کہنے لگی، مجھے یقین نہیں آتا تم نے میرے دشمنوں کے سامنے
میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ کیا وہ تمہارے دشمن ہیں؟ ہاں، باسم نے معصومیت اور رازدارانہ انداز میں اس سے سوال کیا تو وہ بری طرح سے بوکھلا گئی۔ سوچنے لگی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہی باتیں اس کی ساس کو جا کر بتا دے۔ نہیں نہیں، میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا۔ دلہن تم جلدی سے لیٹو اور آرام کرو، تب تک میں کھیلنے جاتا ہوں۔ جب ہم سو کر اٹھو گے پھر میں تمہارے ساتھ کھیلوں گا۔ وہ سونے کے لیے لیٹ گئی جبکہ وہ اس کے سرہانے ہی بیٹھ گیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ ایک بار پھر سے اس کے دل میں گدگدی ہونے لگی تھی۔ اسے ایک عجیب احساس ہونے لگا جیسے باسم بالکل نارمل انسان ہو۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ دنیا جہاں سے مکمل طور پر بیگانہ ہو گئی۔ اس کے سونے کے بعد وہ الماری کی طرف بڑھا اور وہاں سے ایک لیپ ٹاپ نکال کر صوفے کی طرف چلا آیا۔ اسے ہر حال میں اب اپنے باپ کے قاتلوں کو سزا دلوانی تھی۔ اس کے چہرے سے معصومیت ختم ہو گئی تھی اور سنجیدگی کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ ہر 2 منٹ کے بعد وہ نظریں اٹھا کر اپنی بیگم کو بھی دیکھتا تھا جو اس وقت کوئی چھوٹی سی بچی معلوم ہو رہی تھی۔ اسے یہ لڑکی پہلی ہی نظر میں بہت بھائی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر وہ پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ بس مجھے تھوڑا سا وقت دے دو میری جان، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر دوں گا۔ تمہاری زندگی میں موجود جتنی بھی تکلیفیں ہیں ساری ختم کر دوں گا۔ تقریباً 3 گھنٹوں تک وہ اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے جلدی سے لیپ ٹاپ الماری میں رکھ دیا اور دوبارہ سے وہ ٹیڈی بیئر اٹھا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے ذہن میں ایک شرارت گھوم رہی تھی کیونکہ اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ جب بھی وہ اس لڑکی کے قریب جاتا ہے اس لڑکی کے گال شرم سے لال ہو جاتے ہیں اور اس کی دھڑکن کی آواز بھی وہ بخوبی سن سکتا تھا۔ اسے اب فضا کو تنگ کرتے ہوئے واقعی بہت مزہ آنے لگا تھا۔ جب وہ سو کر اٹھی تو وہ اس کے پاس جا کر کھڑا ہوا اور معصومیت سے کہنے لگا، دلہن کیا میں تمہاری گود میں سر رکھ کے لیٹ سکتا ہوں؟ اس کی بات پر وہ بری طرح سے بوکھلا گئی۔ اس نے انکار کیا۔ انکار کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ وہ پہلے ہی اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹا ہوا۔ دلہن میرے بالوں میں انگلیاں چلاؤ نا، جس طرح میں نے تمہارے بالوں میں انگلیاں چلائی تھی۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح اس سے فرمائشیں کر رہا تھا۔ وہ بھی اپنے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ دلہن تم اتنی گھبرا کیوں رہی ہو؟ کیا تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ اس میں شرارتی انداز میں پوچھا۔ اس کا لہجہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ چوکنا ہو گئی اور اس کے الفاظ پر غور کرنے لگی جو کہ نارمل لوگوں کی طرح بولنے لگا تھا، مگر اگلا ہی جملہ اس نے پھر بچکانہ انداز میں کہا، میرے سب دوست بھی مجھ سے ڈرتے ہیں، وہ سب لوگ مجھے بیٹ مین سمجھتے ہیں۔ فضا نے ایک بار پھر سے گہری سانس لی۔ چلو اب سائڈ پر ہو جاؤ، مجھے تمہاری امی کے پاس جانا ہے، مجھے ان سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اچانک ہی باسم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ زور سے اس کے سینے سے جا لگی۔ اس کا سر اس کے فولادی سینے سے ٹکرایا اور چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ حیرت سے نظریں اٹھا کر اس اونچے قد والے ہینڈسم نوجوان کو دیکھنے لگی۔ امی جان سے میری شکایت مت لگانا پیاری دلہن، یہ کہہ کر اس نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا اور پھر جلدی سے سائڈ پر ہو کر اپنا کھلونا اٹھا لیا، جبکہ وہ کافی دیر تک یوں ہی ساکت اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جب وہ ہوش کی دنیا میں آئی تو فوراً سے باہر کی طرف بھاگی۔ اس کے جانے کے بعد وہ کھل کر مسکرا دیا۔ میری نادان سی دلہن، دل ہی دل میں اس نے کہا اور ٹیڈی بیئر زور سے زمین پر پھینک دیا۔ وہ اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ ماضی کے لمحات ایک بار پھر سے اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگ گئے تھے۔ دراصل آج سے 10 سال پہلے کی بات۔ اس کے تایا جان اس کے بابا جان سے بہت خائف رہتے تھے۔ ایک دن وہ ان کے ساتھ میٹنگ کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے تھے۔ دونوں بھائی بہت ہی خوشگوار ماحول میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے بنگلے میں اسٹے کیا تھا۔ رات میں پیاس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ تایا جان کے کمرے کے قریب سے گزرا ہی تھا کہ اندر سے آنے والی آوازوں کو سن کر اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس کے تایا جان نے اس کے باپ کو جائیداد کی وجہ سے جان سے مار دیا تھا اور الزام کسی اور پر لگا دیا تھا۔ اس وقت اس کی عمر صرف اور صرف 15 سال تھی اور وہ اپنے باپ کا لاڈلا بیٹا تھا
وہ بہت بری طرح سے گھبرا گیا تھا اور اسی رات ہی بنگلے سے بھاگا تھا، کیونکہ اس کے تایا جان کہہ رہے تھے کہ اب وہ اسے بھی جان سے مار دیں گے۔ راستے میں وہ ایک گاڑی سے ٹکرایا اور ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ جب اس سے ہوش آیا تو وہ ایک ہسپتال میں موجود تھا۔ اسے چھوٹے سے بچے کا ذہن تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ اس نے عجیب و غریب پاگلوں جیسی حرکتیں کرنا شروع کر دیں۔ ڈاکٹر نے اس کے ٹیسٹ کیے اور پھر خود ہی اکیلے میں جا کر اس سے سوالات کیے۔ اس نے روتے ہوئے ڈاکٹر کو ساری حقیقت بتا دی اور اس سے مدد طلب کی۔ ڈاکٹر نے اس پر احسان کیا تھا، اسے کاغذات میں پاگل لکھ دیا تھا کہ وہ اپنی ذہنی حالت کھو بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ حادثہ پیش آنے کی وجہ سے اس کے دماغ پر چوٹ لگی ہے اور اس کا دماغ ایک 5 سال کے بچے جتنا ہو گیا ہے۔ ساری زندگی وہ ایسا ہی رہے گا۔ وہ ایک بار پھر سے حویلی واپس آ گیا تھا اور بچوں جیسی حرکتیں کرتا تھا، مگر اس دوران اس نے اپنے چچا جان کو بھی اعتماد میں لیا تھا۔ اس نے اپنے چچا جان کو ساری اصلیت بتائی تھی۔ اپنی زندگی کے 7 سال اس نے اپنے چچا جان کے ساتھ ہی گزارے تھے، جو کہ ملک سے باہر رہائش پذیر تھے۔ اسی دوران کبھی کبھار حویلی والوں کو کال کر لیتا، جو یہ دیکھ کر پرسکون ہو جاتے تھے کہ وہ تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ اب اس کے تایا جان اسے واپس پاکستان بلا رہے تھے تاکہ اس کا بھی قصہ ختم کر کے ساری جائیداد اپنے نام کر لیں، مگر اس سے پہلے ہی ان کے سامنے اپنے بھائی کی وصیت آ گئی، جنہوں نے اپنی وصیت میں یہ لکھا تھا کہ جب تک ان کا بیٹا 30 سال کا نہیں ہو جاتا تب تک وہ اپنی جائیداد کسی کے حوالے نہیں کر سکتا، اور اگر اس دوران اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ جائیداد بھی چیریٹی میں چلی جائے گی۔ یہ ایک جھوٹی وصیت تھی جو باسم کے چچا نے بنوائی تھی تاکہ اس کو بچا سکیں۔ ان 6 سالوں میں وہ کالج یونیورسٹی نہیں گیا تھا، لیکن اس نے بہت سی سکلز سیکھی تھیں۔ وہ نہ صرف آئی ٹی کا ماہر بن گیا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت زبردست بزنس آئیڈیاز کا بھی مالک تھا۔ باہر اس نے اپنے چچا کے ساتھ رہ کر یہی سب کچھ سیکھا تھا۔ رات تقریباً 11 بجے کا وقت تھا۔ اس کی دلہن ابھی تک کمرے میں واپس نہیں آئی تھی۔ اس کا دل بہت بری طرح سے گھبرانے لگا تھا۔ اسے اس لڑکی کی فکر ہو رہی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے بیڈ سے نیچے اترا۔ ابھی وہ حویلی کے بیرونی حصے سے باہر نکلا ہی تھا کہ اسے گھٹی گھٹی چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی کسی کی آواز دبانے کی کوشش کر رہا ہو۔ لمبے لمبے ڈھگ بھرتا ہوا وہ وہاں پر پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا چچا زاد سکندر پاشا اس کی بیوی پر منہ پر ہاتھ رکھے اسے گھسیٹتا ہوا جھاڑیوں کی طرف لے کر جا رہا تھا، جبکہ سکندر پاشا اپنے پاگل کزن کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، چلو تم جاؤ، میں تمہاری دلہن کے ساتھ کھیل کر واپس آتا ہوں۔ اپنی اس بات پر وہ خود ہی خباثت بھرے انداز میں مسکرایا تھا۔ ابھی اور اسی وقت اسے چھوڑ دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس کی آواز ہر قسم کی نرمی سے پاک تھی۔ نہ صرف وہ بلکہ فضا بھی حیران رہ گئی۔ ارے دیکھو تو، مجھے دھمکی دے رہا ہے، میرے ایک تھپڑ کی مار ہو تم۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے اسے کھینچنے لگا۔ اگر تم نے میری بیوی کو 3 سیکنڈز کے اندر نہ چھوڑا تو تمہیں زندہ زمین کے اندر گاڑ دوں گا۔ سکندر نے اس کی بیوی کا بہت جلدی سے ہاتھ چھوڑا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، ذرا مجھے بتاؤ کہ میرے ساتھ کر ہی کیا سکتا ہے؟ باسم نے ایک زوردار مکہ اس کی ناک پر مارا۔ وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا اور اگلے ہی لمحے بے ہوش ہو گیا۔ صرف میرے ایک مکے کی مار تھے تم۔ وہ اس کے چچا زاد بھائی تھا اور اس راز سے فضا بھی آج پہلی بار واقف ہوئی تھی، ورنہ جب سے وہ یہاں پر آئی تھی تب سے اسے یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ وہ دونوں سگے بھائی ہیں۔ چلو اب وہ بیٹھی کیا میرا منہ دیکھ رہی ہو؟ جلدی سے حویلی واپس چلو۔ وہ ابھی بھی حیرانگی سے اس کے چہرے کو گورے چلے جا رہی تھی۔ تم پاگل نہیں ہو نا؟ واپس جا کر تمہیں اچھی طرح سے بتاؤں گا کہ میں پاگل ہوں یا نہیں۔ اس نے اسے سر سے لے کر پیر تک گورتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا تو وہ اپنی گردن جھکا گئی۔ اس رات اس نے اپنے اوپر بیتی ہوئی داستان اپنی بیوی کو بھی سنا دی تھی اور اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اسے اس بارے میں کسی کو نہیں بتائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے فضا کو یہ بھی بتایا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہے۔ اس کے چچا جان کی طبیعت خراب تھی، اس کے چچا جان کو اس کی ضرورت تھی۔ سب حویلی والوں کو یہی بتایا گیا کہ اس کے چچا جان کو ایک ڈاکٹر ملا ہے اور وہ باسم کا علاج کروانا چاہتا ہے۔ وہ ایک بار پھر سے حویلی سے جا چکا تھا۔ اس دوران اس نے سکندر پاشا کو بھی قید میں رکھا ہوا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ کسی کو بھی
سکندر کی فکر نہیں تھی۔ وہ 2 دنوں سے غائب تھا، مگر کسی نے بھی اس بارے میں سوچنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ باسم کو یہاں سے گئے تقریباً 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ اس دوران اس کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ ایک دن جب اس کی حالت بگڑی تو آمنہ بیگم اسے لے کر اسپتال چلی گئی۔ ملنے والی خبر سن کر انہیں لگا تھا کہ ان کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ ان کی دیورانی بھی ان کے ساتھ تھی۔ حویلی آتے ہی انہوں نے واویلا مچا دیا، بد کردار عورت، مجھے بتا یہ بچہ کس کا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ اٹھاتی، باسم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ بچہ میرا ہے۔ وہ وہاں پر اکیلا نہیں آیا تھا، بلکہ پولیس بھی ساتھ تھی اور اس کے چچا جان بھی تھے۔ پولیس اس کے تایا جان کو گرفتار کر کے لے گئی، کیونکہ وہ ان کے خلاف سارے ثبوت اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اور آج یہ بات دنیا کی نظروں کے سامنے آ گئی تھی کہ اس کے باپ کو جان سے مارنے والا انسان کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا سگا بھائی تھا۔ فضا اسے دوبارہ سے حویلی میں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی تھی۔ تائی جان نے باسم کے قدموں میں گر کر اس سے معافی مانگی تھی، مگر وہ لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے اس کا بچپن اس سے چھن گیا تھا اور اس نے یہ زندگی کے 8 سال چھپتے اور ڈرتے ہوئے گزار دیے تھے۔ اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ اس کی ماں کافی دیر تک اس کے سینے سے لگی روتی رہی تھی اور وہ اپنی ماں کو تسلی دیتا رہا۔ سکندر پاشا اپنی ماں کو لے کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس نے بھی اسے روکنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اب اس حویلی میں صرف وہ اور اس کا خاندان ہی موجود تھے اور اسے یقین تھا کہ آنے والا وقت ان سب لوگوں کے لیے اچھا ثابت ہونے والا ہے۔ دوسری طرف فضا کو بھی اپنے صبر کا پھل مل گیا تھا۔ اکرام صاحب، جنہوں نے ہمیشہ خود کو اپنے بھتیجے کا باپ مانا تھا اور کہا تھا، وہ اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے موجود تھے اور اپنے جرم کی سزا کاٹ رہے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔